دین پر صدیق جیسی استقامت چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اشہر حرم شروع ہو چکے ہیں، حرمت والے مہینے، اور جن مہینوں میں حج کیا جاتا ہے اور اللہ کے عاشق جن مہینوں میں احرام باندھ کر اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہیں۔ ذی القعدہ کی آج 5 تاریخ ہے، آگے مہینہ ذی الحجہ کا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تمام حجاج پہنچ کر کے اپنی زندگی بھر کی سیاہ کاریوں کو معاف کرا لیتے ہیں۔ حج ارکان اسلام میں سے آخری رکن ہے جس پر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے 84 دن پہلے حج کیا ہے، اور حج کے موقع پر ہی قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی تکمیل کا مژدہ سنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حج کے موقع پر ہی آیت نازل ہوئی۔ احکام اسلام میں سے پھر اس کے بعد حکم کوئی نازل نہیں ہوا، ترغیب کی آیتیں، فضائل کی آیتیں نازل ہوئیں، نیا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ تو حج جو ہے وہ ارکان اسلام کی تکمیل ہے، یہاں پر اسلام کے ارکان مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی پر حج فرض ہوا اور باوجود استطاعت کے وہ حج نہیں کرنے جاتا، اللہ نے اسباب و وسائل دیے ہیں اور حج کو مؤخر کر رہا ہے، مؤخر کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ بغیر حج کیے مر گیا، تو آپ نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کے مرے، مجوسی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی وسعت دی ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں، اب اس میں تاخیر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو لاپرواہی سے لینا ہے۔ وہ لاپرواہی دکھا رہا ہے اللہ کے حکم میں۔ بعض لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ بیٹی جوان ہے لہذا
اس کی شادی کے لیے ابھی ہم نے سرمایہ جمع کیا ہے، پہلے اس کی شادی کر دیں، پھر دوبارہ پیسے جمع ہوں گے تب حج کریں گے۔ تو یاد رکھیں، بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جو جمع کیا ہے، شریعت میں بیٹی کی شادی میں خرچہ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی شادی کے لیے تاخیر کرنا حج میں یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ شریعت نے کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں شادی میں لڑکے والوں پر تو خرچہ ہے، لڑکے والوں پہ ہے، ولیمے کا خرچہ ہے، نفتے کا خرچہ ہے، مہر کا خرچہ ہے، مکان میں رکھے گا اس کا خرچہ ہے، دوسرے اخراجات ہیں۔ لڑکی والے کے ان کے اوپر تو ایک سوٹ کا بھی خرچہ نہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی حج میں تاخیر کر رہا ہے تو وہ مجرم ٹھہرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے مکان بنا لے، بلڈنگ بنا لے، اس کے بعد حج کریں گے، پیسے رکھے ہوئے ہیں بلڈنگ بنانے میں لگا رہا، ضرورت کا مکان ہے، اس کے باوجود کیا ہے کہ سوچتا ہے 2 منزل 3 منزل ہو جائے یا مکان اور کشادہ ہو جائے، تو یہ بھی کیا ہے، حج میں تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہے۔ بعض اسی طریقے سے زمین جائیداد کی خریداری میں اور دوسرے اور دیگر کاموں میں پیسہ اپنا مشغول کر دیتے ہیں اور حج کی فرضیت سے محروم رہتے ہیں، اور سوچتے ہیں ہمارے اوپر ابھی حج فرض ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارے دل میں کیا چور چھپا ہوا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ ہم کیوں یہ حرکت کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر ہمیں نبی علیہ السلام کے فرمودات پر یقین ہو تو حج میں تاخیر نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج عمرہ کرو، مالدار بنو، تابعوا الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر، حج عمرہ برابر کرتے رہو، یہ فقر کو بھی ختم کریں گے، نفاق کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو یہ کوئی آدمی سوچے کہ جناب حج کرنے جائیں گے 4 لاکھ روپیہ، 4.5 لاکھ 5 لاکھ خرچ ہوں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے، یہ اس کی کھوپڑی کا کیا ہے، دیوالیہ پن ہے۔ جب نبی نے فرما دیا کہ حج کرو مالدار بنو تو ممکن نہیں ہے حج کرنے کے بعد فقیر ہو جائے۔ حج کر کے آئے گا، اللہ ایسے اسباب اور وسائل اس کے لیے بنائے گا کہ جتنا خرچ ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ دے دے۔ صحیح حج کرنے والا آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد کنگال ہو گیا ہو۔ ہاں ایسے تو ملیں گے کہ شادی کرنے کے بعد کنگال ہو گئے، ایسے تو ملیں گے کہ جناب ہم علاج معالجہ کرا کے اسپتالوں میں کنگال ہو گئے، ایسے ملیں گے کہ ہم نے مقدمات میں اتنا پیسہ خرچ کیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ایسے لوگ ملیں گے کہ عیاشیوں میں اور شراب نوشیوں میں پیسہ لگایا اور کچھ نہ بچا۔ لیکن کہ کوئی آدمی حج کر رہا ہو اور حج کرنے کے بعد کنگال ہوا ہو، ایک مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے حج میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اولین کوشش ہونا چاہیے، جیسے ہی آدمی کیا ہے پیسے اللہ تعالیٰ دے اور سرمایہ دار ہو اور اتنی وسعت ہو جائے کہ خدا کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے تو فوراً حج کرنے جائے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ ایک آدمی کے پاس صرف اتنی رقم ہے کہ وہ مکہ تک جا سکتا ہے، مدینہ تک نہیں جا سکتا، تو فرمایا اس پہ حج فرض ہو گیا، اس لیے کہ مدینہ کی حاضری فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں جانا بہت بڑا کیا ہے، عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن فرض نہیں ہے جانا۔ حج کے ساتھ لازمی جز نہیں ہے کہ اس کے بغیر حج نہ ہو۔ حج ہو جائے گا اور کوئی آدمی وہاں نہیں جا رہا ہے اور اس کے پاس کرایہ وغیرہ ہے تو آپ نے فرمایا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ لیکن مسئلہ یوں ہے، اگر کسی کے پاس صرف اتنی رقم ہے
کہ حج مکہ مکرمہ جا سکتا ہے، اتنا کرایہ نہیں کہ مدینہ جا سکے، تو حج کر کے لوٹ آئے۔ اور اگر طاقتور ہے پیدل جا سکتا ہے تو پیدل چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ پہ گئے ہیں، بعض صحابہ پیدل بھی گئے ہیں، 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر ہے، پیدل بھی جا سکتا ہے۔ اب تو راستے بھی ہموار ہیں۔ بہرحال کہنے کا خلاصہ ہے کہ حج کی اتنی اہمیت ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، اس کو بہت ہی ایزی لے لیتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، جب موقع ہوگا۔ ارے زندگی کا کیا پتا، آپ موقع کی تلاش میں ہو، یہاں صبح ہو تو شام کا بھروسہ نہیں، شام ہو تو صبح کا بھروسہ نہیں۔ زندگی ایک بلبلہ ہے پانی کا، کب یہ بلبلہ ختم ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے، اور اگر ایک گھر کے اندر مان لو 5 ممبر ہیں، بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کو حج کراؤ اس کے بعد خود حج کرو۔ یہ بھی سوچ بالکل اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی کے دل میں اپنے ماں باپ کی قدر ہے، محبت ہے، عظمت ہے، ان کے لیے حج کی کوشش کر رہا ہے، الگ چیز ہے۔ لیکن اگر وہ الگ سے کما رہا ہے، اپنے باپ سے ہٹ کر کے اس کا کاروبار ہے، مستقل کاروبار ہے، اور اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو گیا کہ حج کر سکے، تو پہلے یہ اپنا حج فرض کرے گا۔ اللہ نے اور وسعت دی ہے، ماں باپ کو لے جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، خود بھی جائیں، ماں باپ کو ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ لیکن اگر اتنی وسعت نہیں، تنہا صرف ایک بندہ حج کر سکتا ہے، اتنا ہی سرمایہ ہے، تو پہلے جس نے کمایا ہے اس پر حج فرض ہوگا۔ پہلے وہ حج فرض ادا کر کے آئے، دعا کرے، اللہ واپس آئے گا، کاروبار میں برکت دے گا، پھر والدین کو بھی بھیج دے۔ لیکن اس بنیاد پر اپنے حج فرض کو مؤخر کرنا کہ والدین کو ابھی بھیجا نہیں، وہ برا مانیں گے، بھائی اگر والدین دیندار ہیں تو برا ماننے کی ضرورت ہی نہیں، دنیا دار ہیں برا مانتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو حج کرنے جا رہا ہے یہ مجرم نہیں ہوگا، والدین کا نافرمان نہیں ہوگا، اللہ کی یہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ ہاں پکڑ جب ہوگی کہ والدین کی وجہ سے اس نے حج نہ کیا اور خدا نہ کرے اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو حج نہ کرنے کا مجرم ٹھہرے گا، باغی بنے گا۔ تو اس لیے نہیں کہ والدین کو حج کرایا جائے۔ میں کہہ رہا تھا اگر گھر میں 5 ممبر ہیں اور اتنا سرمایہ ہے کہ 5 جا سکتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ گھر کا بڑا یا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، وہ حج پہ چلے جاتے ہیں، باقی 4 بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ایک بندہ حج کرایا، سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ کیونکہ فرض کفایہ تو ہے نہیں کہ نماز جنازے کی طرح چند آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھ لی اور سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ یہ تو فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، ایسے ہی حج بھی کیا ہے، فرض عین ہے۔ 5 ممبر گھر میں ہیں اور 5 پر حج اگر فرض ہوا ہے تو 5 حج کریں، کوشش کریں ایک ساتھ چلے جائیں، اور اگر ایک ساتھ کی مجبوری ہے تو 3 ایک سال بھیج دیں، اگلے سال 2 کو بھیج دیں، لیکن کرنا ہر ایک کو حج ہے جس پر حج فرض ہوا ہے۔ تو اس لیے حج کے سلسلے میں بہت زیادہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوتاہی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ جناب ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو حج کریں گے۔ کیوں کہ جوانی میں گناہ کرنا ہے، سارے گناہ اکٹھے کر کے جائیں گے اور بیت اللہ پہنچ کے معاف کرا لیں گے۔ اور اگر ہم جوانی میں گئے تو گناہوں کا ارادہ تو ابھی اپنا باقی ہے، جوانی میں دوبارہ گناہ کریں گے، لہذا پہلے حج کرو ہی نہیں، سارے ڈٹ کے گناہ کر لو، اور اس کے بعد جب بڑھاپا آئے تو جا کے معاف کرا لو۔ بھائی کیا ضروری ہے بڑھاپا ملے کہ نہ ملے؟ کتنے جوان جا رہے ہیں، کتنے ادھیڑ عمر کے جا رہے ہیں، کتنے بچے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوچ کیا ہے، فاسقانہ سوچ ہے اور شیطانی سوچ ہے، یاد رکھنا شیطانی سوچ ہے۔ جوانی میں جو آدمی حج کر لے گا، تمام ارکان کی، سنن کی، نوافل کی، عادات کی رعایت کرتے ہوئے بڑھاپے میں کر ہی نہیں سکتا۔ کتنی بھی حج میں سہولت ہو گئی، لیکن سہولتوں کے باوجود بھی حج بغیر مشقت کے نہیں ہوتا۔ 10-20 کلومیٹر تو 5 دن جو حج کے ہوتے ہیں ان میں چلنا لازمی ہے۔
پیدل چلنا 10-15 کلومیٹر تو حج کے دنوں میں لازمی ہے، چلنا ہی پڑتا ہے آدمی کو۔ اب جو 60 سال 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، اس کے بس میں کہاں چل رہے ہیں؟ اس لیے کوشش ہونا چاہیے، اگر اللہ وسعت دے تو جوانی میں حج کیا جائے۔ بہت سے ممالک میں یہ معمول ہے، جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، وہاں بوڑھے حج کرنے والے شاید 2% ملیں گے، وہاں پر 98% جوان لڑکے لڑکیاں ہی حج کرنے جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جہاں خاندانوں میں شرط لگی ہوئی ہے کہ پہلے حج کرو پھر شادی ہوگی، تو پہلے وہ حج کر کے آتے ہیں، پہلے دل صاف کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شادی کرتے ہیں، تاکہ نیکی اولاد کے اندر بھی اثر انداز ہو جائے۔ کتنی خوبصورت سوچ ہے، کتنی اچھی سوچ ہے۔ تو اس لیے اس انتظار میں نہ رہیں کہ بڑھاپا آئے گا تب ہم کیا کریں گے، حج کریں گے، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی حج کرنے کی کیا کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، مکان بھی تعمیر ہو گیا، سارے کام کاج بھی ہو گئے، اب بالکل فری ہو گئے، اب حج کرنے جائیں گے۔ بوڑھے جو حج کرنے جاتے ہیں، یاد رکھیں صرف وہ طواف زیارت کرتے ہیں یا طواف وداع کرتے ہیں، یا پہلا جا کر کے طواف کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ صحن ہی میں رہتے، اندر نہیں جاتے ڈر کے مارے، بھیڑ کے مارے۔ وہ صحن میں رہیں گے یا پھر روڈ ہی پہ نماز میں اللہ اکبر نیت باندھی اور پھر کب رہیں۔ اور بہت سے بوڑھوں کو اپنی اولاد کو کوستے ہوئے پایا گیا، کم بختوں نے مرنے کے لیے ہمیں بھیج دیا یہاں پہ اتنی بھیڑ میں، ہمارے ساتھ خود نہیں آئے، مرنے کے لیے ہم بوجھ بنے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے۔ تو اگر بوڑھا کوئی ماں باپ جا رہے ہیں تو خود ان کے ساتھ میں جائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے ماں باپ جا رہے ہیں، خدمت کا بہترین سنہرا موقع اللہ نے دیا ہے، ہم ان کی کیا کریں گے، بھرپور خدمت کریں گے، اور ان کی ہم کیا کریں گے، منہ بھر بھر کے دعائیں لیں گے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے معذور ہوتے ہیں، چل نہیں پاتے، اور ان کو حج میں بھیج دیا جاتا ہے، دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ذرا میرے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ وہ کیوں خیال رکھیں گے؟ آپ تو بھیج رہے ہو ماں باپ کو، اور وہ اپنا عمل کریں گے، آپ کے ماں باپ کو دیکھیں۔ تو اس لیے کوشش ہو کہ جوانی میں کیا کیا جائے، حج کیا جائے۔ جوانی کا حج ہوتا ہے، اس کے اندر جو جوش خروش، جو محبت، جو تعلق، جو اعمال کا شوق ہوتا ہے، وہ بڑھاپے میں میسر ہی نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں ہر چیز کیا ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، ہر چیز کے اندر ضعف آ جاتا ہے، ایسی عبادات میں بھی ضعف آ جاتا ہے، وہ رغبت، وہ شوق باقی نہیں رہتا جو جوانی میں شوق ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ ہم حج کب کریں، جوانی میں کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا۔ آپ علیہ السلام نے تو حج کیا تھا 63 سال کی عمر میں، اس لیے کہ اس سے 1 سال پہلے ہی حج فرض ہوا تھا، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے ہی حج فرض ہوا تھا۔ 1 سال اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو بھیجا تھا، دوسرے سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا، تیسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر حج بن کر کے تشریف لے گئے، خود آپ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے۔ اور ایک جم غفیر 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ کرام کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے صحابہ گئے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی ایک مجمع کے ساتھ جب پوری ٹیم حج کرنے جا رہی ہے، ایک جانکار ہونا چاہیے، ایک کیا ہو، جانکار ہو، کوئی عالم ہو تو بہت اچھا، حج کیے ہوئے ہو کئی ایک پہلے سے تو اچھا ہے، تاکہ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ کیا جا رہا ہے صحیح انداز سے حج کیا جا سکے۔ ورنہ کتنی غفلتیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور کتنے دم واجب ہو جاتے ہیں اور لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طواف کتنے چکروں کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم حج میں تھے تو ایک صاحب کہنے لگے میں آج 20 طواف کر کے آ گیا، 30 طواف کریں گے۔ یا اللہ،
یہ بڑا محنتی آدمی ہے، 30 طواف کر رہا ہے اتنی بھیڑ میں، ہم جوان ہو کے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آخر میں نے ان سے پوچھا بھائی کیسے آپ طواف کر رہے ہیں، کیسے چکر لگاتے ہیں؟ کہ 20 چکر لگاتے ہیں 20 طواف ہو جاتے ہیں، جبکہ 7 چکر کا کیا ہوتا ہے؟ ایک طواف ہوتا ہے، وہ ایک چکر کا ایک طواف بنا رہا ہے۔ تو اب بتاؤ، اس نے تو حج زیارت طواف زیارت میں بھی یہی کیا ہوگا، اور جو عمرے کا طواف ہے اس نے بھی یہی کیا ہوگا، ایک چکر لگا کے کتنے دم اس پہ واجب ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر پورا گروپ جا رہا ہے حج کا تو ایک جانکار اگر عالم ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور وہ عالم جو پہلے سے حج کر چکا ہو، اس لیے کہ پہلا حج عالم کرے گا تو وہ بھی گڑبڑ کرے گا۔ کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن پریکٹیکل جب آتا ہے زندگی میں تو بہت سے مسائل پریکٹیکل میں آدمی بھول جاتا ہے۔ تو کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے گروپ کے ساتھ حج کیا ہوا عالم ہو، تاکہ ہر موقع کا سنت عمل، ہر موقع کا ادب، ہر موقع کا واجب صحیح طور پر ہمارا ادا ہو سکے۔ عامتاً ایک ہی مرتبہ حج کی توفیق ہوتی ہے، اور اس میں ہی اگر گڑبڑی ہو جائے، اس میں ہی اگر کوتاہی ہو جائے، اب دوسری مرتبہ جانا نصیب نہیں ہوگا تو یہ ہمارا حج رد کیے جانے کے زیادہ قابل ہوگا بجائے اس کے کہ قبول کیا جائے۔ تو بہرحال گزارش ہے، ہماری کالونی میں تو شاید کوئی ایک آدھ ہوگا جس پہ حج فرض نہ ہو، ایک آدھ ہوگا جس پہ حج فرض نہ ہو، اکثر وہ ہیں 90% وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، لیکن 90% وہ ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، 90% وہ ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، اور 90% وہ ہیں جن پر حج فرض ہے۔ تو اس لیے اولین فرصت میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آئیں، اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئیں گے، اور پھر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جو ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، اور جو ایمان اچھال مارتا ہے، اور ایمان کے اندر جو جوش پیدا ہوتا ہے، طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، آپ اس کا یہاں پر تصور نہیں کر سکتے۔ ایک آپ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ لیں، موبائل پہ دیکھ لیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن مطاف میں کھڑے ہو کر جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو آدمی کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور عجیب اس کا حال ہوتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوئے جاتی ہیں، زبان سے کچھ نکل نہیں پاتا، ایسا بھوچکا ہو جاتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہو کہ ہم اولین درجے میں سب سے پہلے اللہ کے اس فرض کو کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق